أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى كالعرجون القديم. تو آج ہمارے سامنے سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 ہے. تو ان کا مختصر سا ایک انالیسس اور گرامیٹیکل انالیسس اور جو ٹرانسلیشن ہمارے سامنے آئے گا وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 37 کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. ایز یوزول جو ہمارا جو میتھڈ ہے، جو اپروچ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آیت نمبر 30 میں دیکھیں گے کہ اس میں کتنے الفاظ ہیں، کتنے کلمات ہیں، ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں. سٹارٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حرف عطف ہے، ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے بہت ساری. الشمس، تو الشمس یہ آپ کے الف لام سے بنا ہے، معرب باللام، کسی نکرہ چیز کو معرفہ بنانا. اس کے بعد میں شمس، ٹھیک ہے. پھر تجری، دیکھیں اس میں آپ کا ابتدا الف تا یا نون ہے اور اینڈ پہ جو آپ کا یا ہے حرف علت والا، تو یہ جو ہے آپ کا فعل ہے، فعل مضارع. پھر لمستقر لہا، مستقر لہا، دیکھیں لام جارہ لی، مستقرن، تو مستقرن آپ کا اور ایک ورڈ ہے. لہا میں آپ کا لام جارہ اور ہا کی ضمیر. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ذالک، جانتے ہیں ذالک تقدیرن، یہ اصل میں تقدیر یہاں پہ ہے، تو یہ ہے آپ کا اب دیکھیے تو یہ آپ کا اور ایک ورڈ ہے، بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں یہ کیا ہے. العزیزی، اس میں الف لام کے بعد عزیزی، اس طرح سے الف لام کے بعد علیمی، العلیمی. تو اس طرح سے ہم نے اس آیت میں جو الفاظ تھے، جو کلمات تھے، جو ورڈز تھے، ان کو الگ کر لیا. اب اس کے بعد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں اسم کون سا، فعل کون سا، حرف کون سا، یعنی ناؤن، ورب اینڈ پارٹیکل کون سا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کر لیتے ہیں. واو حرف عطف ہے، تو یہ تو حرف ہو گیا، ہم جانتے ہیں. اب دیکھیے الشمس ہے، موٹی سی بات ہے، الف لام جس بھی ورڈ کے ابتدا میں ہے تو وہ اسم ہے، اور الف لام ہم جانتے ہیں یہ ایک پارٹیکل ہے جو کسی بھی معرف حرف ہے، کسی بھی معرب باللام جس کو بولتے ہیں، کسی بھی نکرہ اسم کو معرف بنانا. تو الف لام اس کو ہم حرف مان سکتے ہیں، اور شمسن تھا اصل میں، الف لام کی وجہ سے شمسو بن گیا. تو شمسن چونکہ ابتدا میں الف لام ہے تو یہ آپ کا اسم ہے. پھر تجری، جسے میں نے کہا کہ اس میں ابتدا میں فعل علامت مضارع الف تا یا نون، ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کا فعل ہے فعل مضارع، ٹھیک ہے. پھر ہے لی، یہ لام جارہ ہے، ٹھیک، حرف، اور لام جارہ ہم جانتے ہیں حرف کی کیٹیگری ہے. مستقرن، دیکھیں ابتدا میں اس کا جو یہ میم ہے، میم پیش والا، میم ضمہ، میم مضموم جس کو ہم کہتے ہیں، اینڈ پہ تنوین ہے. تنوین اٹسیلف علامت اسم ہے. آخر کسی بھی ورڈ کے آخر میں تنوین کا ہونا علامت اسم ہے، ٹھیک ہے. اور ابتدا میں میم ضمہ ہے تو یہ بھی ایک چھوٹی سی علامت مان سکتے ہیں. اور ایک علامت یہ ہے کہ اس کے ابتدا میں الف، یہ لام جارہ ہے، حرف جارہ کے بعد آپ کا لازم من اسم آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا اسم مستقرن لہا. دیکھیں یہاں پہ یہ لام جارہ ہے، یہ ضمائر کے ساتھ یہ جو اٹیچڈ ضمیر ہے، ضمیر متصلہ، جب بھی یہ لام جارہ جو کہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح اس کیس میں زیر ہے، لیکن جب ضمائر کے ساتھ آتا تو یہ فتحہ کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لام جارہ آپ کا حرف. ہاں ہم جانتے ہیں ضمیر ہے، معرفہ کیٹیگری کی ضمیر، چونکہ یہ یہاں پہ حرف جارہ کے ساتھ ہے، اس کو ہم بول سکتے ہیں ضمیر مجرور متصل، تو یہ آپ کا اسم ہے. ذالک ہم جانتے ہیں اسماء اشارہ، بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے مذکر واحد اسم. معرفہ اسم کی کیٹیگری یہ بھی ہے، جیسے آپ کا یہ جو آپ کی جو ضمائر ہے وہ معرفہ کی کیٹیگری، تو ویسے ہی اسماء اشارہ.
تقدیر، دیکھیں یہ اصل میں ہے تقدیرن. اب یہاں پہ اس کے ساتھ اس میں ایک کنسٹرکشن بنا ہے، مرکب بنا ہے، مرکب اضافی تقدیر العزیز، تو اس میں ہے تقدیرن. تو اگر یہ تقدیرن ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے را پہ تنوین ہونا چاہیے، تو یہ اسم ہے نمبر 1. دوسرا، چونکہ اس کے ساتھ مرکب اضافی بن چکا ہے تو یہ مضاف ہے، اگر یہ مضاف ہے تو یہ اس حساب سے بھی اسم ہے. اور نیکسٹ چونکہ یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے تو یہ آپ کا جیسے میں نے کہا کہ اسماء اشارہ، تو اسماء اشارہ میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار، یہ جو ہے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو یہ بھی آپ کا اسم ہے اس حساب سے. تو بہرحال اس میں سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ یہ تقدیر اصل میں یہ آپ کا مصدر ہے. تفعیل، باب تفعیل سے تقدیر، قدر یقدر تقدیرا، تقدیر یہ مصدر ہے تو یہ آپ کا اسم ہے. اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ الف لام ہے، عزیز کے ابتدا میں الف لام ہے تو عزیز اسم ہوگا، الف لام آپ کا حرف، عزیز آپ کا اسم. پھر العلیم ایز یوزول الف لام آپ کا حرف، اور علیم چونکہ اس کے ابتدا میں آپ کا الف لام ہے تو یہ موٹی علامت اسم کی اسم. تو اس طرح سے ہم نے اس آیت میں اسماء، افعال اور حروف کو الگ کیا. اب چلتے ہیں سیدھے سے گرامیٹیکل انالیسس کی طرح. اس سے پہلے کہ ہم اس کا انالیسس سٹارٹ کر لیں، جو اس کے ماقبل کی 2 آیات ہم نے پڑھی تھی پچھلی کلاس میں، ان کو تھوڑا سا ہم ریکال کر لیتے ہیں. ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئیں، یا جن کا جو ایمان تو لائے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہ عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں سمجھا رہے ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. ایک آیت، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر چیز کا دنیا میں جوڑا پیدا کیا ہے، چاہے وہ زمین سے اگ رہی ہو چیزیں، یا ومن انفسهم آپ کے اندر، جسم کے اندر یا آپ کے جانوں کے اندر، ومما لا يعلمون یا وہ چیزیں جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، جو پوری دنیا میں جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے. یہ ایک آیت بیان فرما رہے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی فرما رہے ہیں وہ یہ تھی، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآیۃ لهم اللیل نسلخ منه النہار فاذا هم مظلمون. پھر اس کے بعد دوسری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دوسری آیت رات کی، کہ جب ہم اسے اوپر جو ہے دن کو کھینچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی خال دن کی شکل میں اوپر اٹھا لیتے ہیں تو پھر رات آ جاتی ہے. تو رات کا آنا دن کا جانا، اور دن کا آنا رات کا آنا، یہ ایک آیت ہے، ٹھیک ہے. اب تیسری یہاں پہ نشانی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس لیے حرف عطف سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے، واو، اور تو اس کا ٹرانسلیشن ہم لکھیں گے اور. اینڈ الشمس، شمسن کہتے ہیں سورج کو، یہ بہت کامن ورڈ ہے، ہم جانتے ہیں سن. الشمس، اب مسئلہ یہاں پہ الشمس ہے. اب الشمس، تو اگر آپ شمسن کو الشمس بناؤ گے تو یہ معرفہ بن جاتا ہے. اب یہاں کیا مراد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں ایک پاسبل جو میننگ وہ نکلتا ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں دنیا میں جو عالم بہت سارے ہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ کیا ہم اس عالم کے بارے کا، یہ جو ہمارا عالم ہے، جو ہمارا پلینٹ ہے، ایسا کہہ سکتی ہیں، اس میں ہمیں کتنا پرسنٹ پتا ہے؟ 10%، 20%، 30%، مے بی 0.1%. تو اس پلینٹ کا اپنا ایک سن ہے، تو چونکہ یہ سن اس کا تعلق اس پلینٹ کے ساتھ ہے، تو شاید اس وجہ سے یہاں پہ الف لام معرفہ ہوا ہے. یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس سورج کی جو ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے، روز جو ہے طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، اس سن کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں ممکن ہے کہ اتنے سارے عالم ہیں تو بہت سارے، چونکہ گلیکسیز ہے، بہت سارے پلینٹس ہیں، تو ان میں بھی اپنا اپنا سن ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کس سورج کی بات ہو رہی ہے؟ جو ہمارا جو سورج، جس کا آبزرویشن ہم کرتے رہتے ہیں ڈیلی، جس کا طلوع ہونا، جس کا غروب ہونا، ٹھیک ہے. تو وہ شمس، اور سورج. اب ہے تجری. دیکھیں یہ فعل مضارع ہے، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جیم، را اور یا، یعنی حرف اصلی، ٹھیک ہے، مادے کی 3 حروف. تو اس کو جب ہم باب ضرب یضربو سے فٹ کرتے ہیں تو جرى یجریو، تو یجریو سے جب آپ گردان پڑھیں یجریو، یجریانی، یجریون، تجریو، تو واحد مؤنث غائب ہے تجریو، تجریو، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اینڈ پہ جو آپ کا یا ہے حرف علت میں سے، اس کے ماں قبل زیر ہے، اس میں موافقت نہیں ہے، تو اس لیے رول یہ ہے کہ جب بھی آپ کا اینڈ پہ یا آئے گا، ماں قبل آپ کی کسرہ ہوگی حرف، تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، تو تجری.
تو بن گیا تجری. تو پتہ چلا یہ آپ کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اب یہاں پہ تجری جو ہے یہ جو روٹ ورڈ اس کا میننگ اب اگر آپ لغت کے حساب سے دیکھیے تو اس کی میننگ دو نکل جاتے ہیں, یا تیرنا یا چلنا شارٹ کٹ میں. ٹھیک ہے, تو تیرنا یا چلنا, چلنا یا تیرنا. اب یہاں پہ واحد مؤنث غائب ہے, وہ ایک مؤنث چونکہ یہ فعل لازم ہے, ٹھیک ہے, تو وہ مؤنث چلتا ہے یا چلے گا. اب یہاں پہ آپ کا مؤنث کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ جو شمس ہے یہ عرب میں استعمال ہوتا ہے مؤنث, شمس سورج. ٹھیک ہے, اب کون سا مؤنث, اس میں کوئی رول نہیں, یہ اس کو بولتے ہیں سماعی مؤنث. ٹھیک ہے نا, تو یہ مؤنث استعمال ہے تو ہم یوں کہیں گے. اور دوسرا یہ شمس پہ اس کے اینڈ پہ جو ہے آپ کا پیش ہے تو یہ حالت رفع میں ہے. چونکہ یہ مرفوع ہے تو یہ اس کا فاعل ہو گیا. تو جب ہم کہیں گے وہ ایک چلتی ہے یا چلے گی تو سورج چلتا ہے یا سورج آگے بھی چلے گا. ٹھیک ہے, سورج تیرتا ہے یا تیرے گا, یوں اس کا معنی نکال سکتے ہیں. اور اللہ کی اور ایک نشانی یہ ہے سورج کا تیرنا, سورج کا چلنا. ٹھیک ہو گیا, چلے یہ ہو گیا دو کا میننگ. تو اس کا فاعل ہے تجری کا. پھر آگے آ رہا لی مستقر, تو لی یہ لام جارہ ہے, کے لیے کا میننگ. اب ہے مستقرن, یہ ہے اصل میں مستقرن, مستقرن. ٹھیک ہے, تو جب لام جارہ ابتدا میں آ گیا اس کے لام یہاں پہ تو بن گیا یہ بن گیا آپ کا مجرور, تو مستقرن بن گیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو ورڈ ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں جو یہ جو ورڈ ہے اس کے جو روٹ ورڈز ہے وہ ہے قاف را را, قرار سم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, قاف را را. تو قاف را را میں چونکہ اس میں سین آ رہا ہے ابتدا میں, تو اگر آپ یہ ایک سائن ہوتی ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ یہ باب آپ کا باب استفعال ہے, استفعل یستفعلو. تو یستفعلو پہ جب ہم اس کو فٹ کریں گے باب استفعال سے تو یہ بن جائے گا آپ کا یستقریرو, یستقریرو. تو یستقریرو, یستقریرانی, یستقریرون, تستقریرو, تستقریرانی, تستقریرون, تستقریرو. تو اگر آپ واحد مذکر غائب کا صیغہ اس کو بنائیں گے تو تستقریرو, تستقریرو. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے اس کو آپ اس کا پیسو پارٹیسپل, اس کا یہ اسم المفعول اگر بنانا چاہتی ہو تو ہم جانتے ہیں علامت مضارع کو ہٹا کے آپ میم ضمہ لے کے آ جاؤ, اور اخیر سے پہلے جو آپ کا ورڈ ہے اس پہ آپ کو فتحہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اخیر سے پہلے, یا اس کو ہم پہلے ایک تھوڑا سا اس کی تعلیلات ہم دیکھ لیتے ہیں, تھوڑا سا چینج. چونکہ اس میں آپ کے دو را آتے ہیں تو یہ کون سی کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے, یہ حروف کی کون سی کیٹیگری سے؟ تو یہ فعل جو ہے یہ آپ کا مضاعف کی کیٹیگری سے ہے. ٹھیک ہے, جس میں دو اصلی حروف اکٹھے آ رہے تھے, ان کی تکرار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو مضاعف میں اگر یہ ہے تستقریرو, وہ یہاں پہ یہ را کا جو ہے سائن جو ہے یہ آپ کے ما قبل کو جائے گا, یہ کسرہ, اور یہ جو ساکن اس را کو ملے گا تو یہ بن جائے گا آپ کا تستقررو. اب را اور را ساکن اور یہ جو را پیش آ گئے تو بن گیا را مشدد, تو یہ آپ لکھیں گے تستقررو. اب تستقررو, اب یہ پڑھنے میں ایزی ہو رہا تستقررو. ٹھیک ہے, تو تستقررو آپ اس کو اب اسم المفعول بنائیں گی تو اس کو ما قبل جو ہے اس کو تا جو ہے علامت مضارع ہٹا کے میم ضمہ لا کے آئیے. ٹھیک ہے, اور اخیر سے پہلے جو ہے آپ کا قاف ہے اس پہ فتحہ ہے تو آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں, جس پہ آٹومیٹکلی فتحہ ہے. تو اسی بن جائے گا یہ آپ کا اسم المفعول مستقرن, مستقرن. اور اینڈ پہ ہمیشہ تنوین آتا ہے, اگر اس پہ ایک ہی ہے تو اس کو بنانا پڑے گا تنوین ہمیں, تو یہ بن گیا مستقرن. تو مستقرن آپ کا اسم المفعول ہے, یعنی یہ بن گیا آپ کا پیسو پارٹیسپل. ٹھیک ہے, جب یہ اسم المفعول بن گیا میننگ اس کا قاف را را پہ ہے, تو اس مادے کا جو معنی ہے اس کو عموماً جو لکھا وہ ہے
مقررہ. تو چونکہ اسم المفعول ہے، جیسے ہمارا ہوتا ہے مکتوب لکھا ہوا، مضروب مارا ہوا، آپ کا مفتوح کھولا ہوا، تو یہاں پہ مستقر قرار پکڑا ہوا، یا یوں کہیے آپ اس کا کہ مقررہ، تو آپ اس کا معنی اردو میں مقررہ بھی لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جب مقررہ ہے لمستقرن، یعنی جو اس کے لیے مقررہ ہے. اب یہاں مراد ہے راستہ. ٹھیک ہے، جو راستہ اس کے لیے مقرر ہے تو یہ اسی میں تیرتا ہے. تو اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے الشمس تجری، یا تجری الشمس، سورج کا تیرنا لمستقرن، وہاں تیرنا، اس جگہ تیرنا جو اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جو اس کے لیے بنائی گئی، جو راستہ اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، وہاں تیرنا، وہاں چلنا. آگے لکھا ہوا لہا، اس کے لیے، لام اجارہ ہے تو کے لیے کا میننگ ہا کی ضمیر ہے، چونکہ یہاں مونس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پوائنٹ کرتا ہے شمس کی طرف، اور شمس مونس ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مفہوم نکالیں گے. اور اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے والشمس تجری، تیرنا یا چلنا سورج کا، لمستقر لہا، کہاں چلنا، کس پاتھ پہ چلنا. ٹھیک ہے، جو مقرر کیا ہوا ہے راستہ، لہا، اس کے لیے. تو اللہ کی آیت میں سے ایک آیت ہے سورج کا تیرنا اس راستے پر یا اس انداز میں جو اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی، جب اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اسی ٹائم پہ جو سورج کو حکم ہوا ہے کہ جس راستے پر وہ چلتا ہے، جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے، پھر جہاں سے غروب ہوتا ہے، پھر دوبارہ اگلے دن وہ جو اس کا جو یہ جو ایک نظام ہے، تو یہ نظام ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. والشمس تجری لمستقر لہا، تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے سورج کا تیرنا، سورج کا چلنا اپنے اس مقرر راستے پہ، لہا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. ذالکا، اب یہاں پہ وہ ایک، اب یہاں ذالکا سے مراد ہے یہ سارا، سورج کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، سورج کا اپنے مقرر راستے پہ چلنا، یا یوں کہیے اگر ہم آج کی زبان میں آربٹ کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، ادھر ہم اس ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، فزکس کی ڈیپتھ میں، تو اسے آپ آربٹ کا نام دے سکتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ سن کا ریولیوشن. ٹھیک ہے نا، یعنی کسی دائرے میں اس کا گھومنا. تو یہ جو معاملہ ہے کہ والشمس تجری لمستقر لہا، یہ جو ہے اس طرح اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ذالکا یعنی یہ جو گھومنا ہے، وہ جو گھومنا ہے، چونکہ سیدھی سی بات ہے یہ شمس ہم جو ہے ہم سے دور ہے، یہ آربٹ کتنا ہزاروں کلومیٹر ہم سے دور ہے. اگر ہم زمین پہ بیٹھے ہیں، ہم اپنی آبزرویشن بنا رہے ہیں، تو یہ کتنا دور ہے، تو سیدھی سی بات ہے بعید، اسماء اشارہ بعید استعمال ہوگا. لیکن ہم معنی اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یعنی یہ سورج کا تیرنا اپنے مقرر راستے پہ جو اس کے لیے مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے آدم سے، تو ذالکا یہ یا وہ کیا ہے، تقدیرن. تو یہ اصل میں ہے تقدیرن. جب میں نے کہا اگر اسے آپ اس کا روٹ دیکھیں گے تو قاف دال را، تو باب تفعیل سے اس کو آپ لے کے آ جائیں گے، یا آگے بھی جایا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ بن جائے گا قدر یقدر، تو اس کا مصدر آئے گا تقدیرن، تو تفعیلن تقدیرن. تو اگر یہ تقدیرن ہے، آگے آپ کا عزیزن ہے، آئین زازا آپ کا روٹ ورڈ ہے عزیزن کا، تو یہ وہاں سے ہے آپ کا عزیزن. تو عزیزن اور اس کے بیچ میں اگر ہم مضاف الیہ کی ریلیشن شپ قائم کریں، نسبت کی، اور یہاں پہ ہم الف لام اس کو دے دیں تو العزیز، تو یہ اگر مضاف ہے تو یہ بن جائے گا ایک پیج گر جائے گا عزیز، اور یہاں اس کی زیر آئے گی، چونکہ الف لام تھا تو دو تنوین ہٹا کے ایک پیش رہے گا. پھر چونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو زیر آئے گی تقدیر العزیز، تو یہ مرکب اضافی ہے. تقدیر ہم جانتے ہیں، اس کا شارٹ کٹ ہم بھی نہیں نکالیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ ایک مقررہ انداز ہے، یا ایسا انداز جو اللہ تعالیٰ نے لکھ چکا ہے یا بنا چکا ہے کسی چیز کے متعلق، اور اسی انداز کے مطابق
یہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہو کے، جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر لکھا ہے اس کے لیے، جیسا نظام اس کے لیے بنا رکھا ہے، تو اسی نظام پہ چلتا رہتا ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تقدیر، یعنی شارٹ کٹ میں ایک مقررہ انداز اس کو لکھ سکتے ہیں. تقدیر کو ہم لکھ سکتے ہیں مقررہ انداز، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ تقدیر العزیز، عزیز کا مقررہ انداز. اب عزیز ہم جانتے ہیں یہاں پہ یہ کس کی طرف ہے اشارہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. عزیز کا جو معنی ہے عین زازا سے، اس کا مطلب غالب. اب العزیز تو کوئی خاص غالب ہے، وہ ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے. اور دوسرا یہ عزیز ہے، یہ فعیل کے وزن پہ ہے. تو جو اسم فعیل کے وزن پہ ہے، اس میں ہوتا ہے آپ کا مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی معنی کا کثرت، بہت زیادہ غالب. اور دوسرا جب اب الف لام کے ساتھ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا عزیز ہے کہ جس کا مقابلہ ہی نہیں دوسرے سائڈ سے، جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ، وہ جو عزیز ہے، اس کا مقررہ انداز، ذالک تقدیر العزیز. یہ جو شمس تجری لمستقر لہا، یہ جو سورج کا تیرنا اپنے جو مقرر راستے پہ، یہ کیا ہے؟ یہ ذالک تقدیر العزیز، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقررہ انداز ہے، اس غالب ہستی کا مقررہ انداز ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے ہے العلیم. اب دیکھیے یہ العلیم بھی حالت جر میں ہے، یہاں پہ اسے ما قبل العزیز بھی حالت جر میں ہے، دونوں حالت جر میں ہیں. ایک چیز. دوسرا اس میں بھی الف لام ہے، اس میں بھی، یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ. تو یہ دو چیزیں جسے میں پہلے بھی ڈسکس کیا، اگر یہ دو چیزیں آپ کو مل رہی ہے تو 100% چانسز بنتے ہیں کہ یہ آپ کا موصوف صفت کنسٹرکشن ہے. اگر یہ موصوف صفت ہے تو اس کو ہم بنا سکتے ہیں موصوف، مرکب توصیفی موصوف، اور یہ اس کی صفت ہے. یعنی اگر عزیز ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی ایک صفت ہے العلیم، حالانکہ عزیز بھی ایک صفت ہے آٹومیٹک. ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر اس کو مرکب توصیف مانیں گے تو یہ عزیز موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے علیم. علیم اس کا روٹ ورڈ عین لام اور میم، یعنی جاننے والا. دوسرا چونکہ یہ فعیل کے پیٹرن ہے تو سب سے زیادہ جاننے والا. اور ایک یہ اسم الفاعل بھی ہے، عزیز بھی اسم الفاعل ہے، جاننے والے کا ٹرانسلیشن کریں گے. عزیز غالب ہونے والا، علیم ماننے والا. چونکہ دونوں میں مبالغہ ہے تو العزیز سب سے زیادہ غالب، العلیم سب سے زیادہ جاننے والا. اب اس کا ہم ٹرانسلیشن نکالیں گے. ذالک تقدیر العزیز، یہ جو الشمس تجری لمستقر لہا ہے، یہ جو سورج کا تیرنا، سورج کا چلنا اپنے جو ہے اس کا پاک مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کردہ انداز ہے، ایک نظام ہے. تو ذالک تقدیر العزیز اس غالب ہستی کا نظام ہے جس کی صفت یہ کہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. یا یوں کہیں گے یہ انداز اس کی طرف سے ہے جو سب سے زیادہ غالب ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک تقدیر العزیز، ذالک تقدیر العلیم، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ یہ ہماری آیت ہوگی یہاں پہ. اب چلتے ہیں نیکسٹ آیت پہ. تو نیکسٹ جو آیت ہے ہماری وہ ہے والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. سب سے پہلے اس میں جو الفاظ ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں. و الف لام کے ساتھ ہے تو ال اور قمر، قدرناه، ٹھیک ہے، منازل حتى عاد كالعرجون. تو کا جو ہے، یہ کا جو ہے یہ بھی ایک حرف ہے، الف لام کے ساتھ ہے الف لس ارجون القدیمی. ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ ہم نے اس میں الگ کر لیے. اب اس میں اسم فعل اور حرف کا تعین کر لیتے ہیں. واو حرف عطف ہے تو یہاں پہ اور ایک نشانی بیان ہو رہی ہے. اس طرح اوپر تھی والشمس، یہاں پہ والقمر، تو واو حرف عطف، الف لام آپ کا حرف، القمر چونکہ الف لام اس کے ابتدا میں ہے تو یہ آپ کا اسم ہے. ٹھیک ہے. قدرنا، اب دیکھیے یہاں پہ قدرنا فعلنا، ٹھیک ہے، فعلنا، تو یہ آپ کا اینڈ پہ جو نا کا ہونا اور عین کلمہ جو اس پہ تشدید ہونا، تو یہ فعل مضارع یہ جو ہے فعل ماضی کی علامت ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے. اور اینڈ پہ ہو کی ضمیر ہے اور یہ ہم جانتے ہیں اٹیچڈ ضمیر، یہ آپ کا اسم ہے، معرفہ اسم. پھر منازلہ، یہ منازلہ آپ کا اسم ہے، یہ آپ کا جمع مکسر ہے، منزل کی جمع منازل.
والقمر قدرناه منازل حتى حرف، ٹھیک ہے. عاد یعود، عاد یعود یہ آپ کا فعل ہے، فعل ماضی. کل ارجون یہ کا جو ہے کل، یہ بھی حرف جارہ ہے، اس کے ساتھ میں الف لام بھی ہے بیچ میں، الف لام تو یہ آپ کا حرف. ارجونی، ٹھیک ہے نا، ارجونی چونکہ ابتدا میں الف لام تھا تو یہ آپ کا اسم. القدیم الف لام حرف، اور القدیم چونکہ ما قبل الف لام ہے تو یہ آپ کا اسم. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے اس کے اسماء افعال، یہ جو ہے ورڈز جو ہے ان کو الگ کر لیا، اور اسماء افعال اور حروف کو بھی ہم نے الگ کر لیا. اب چلتے ہیں اس کے معنی کی طرف. دیکھیں تو ایز یوزول وہ حرف عطف اور القمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، مون. وہی اب یہاں بھی وہی ٹرانسلیشن آپ کر سکتے ہو، چونکہ یہ القمر ہے، یہ کوئی خاص مون ہے. یہاں مراد یہی ہے چونکہ ہمارے پلینٹ کی جو مون، جو ہم چاند دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی شیپس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، جو ہمارے نظروں کے سامنے جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، یہاں وہی مراد ہے، اس لیے یہاں پہ الف لام کے ساتھ آیا ہے. تو اور چاند اینڈ دا مون قدرنا، یہ ہم نے اوپر کیا، یہ بیسکلی آپ کا قدرنا، یہ ایسے قدرنا پلس ہو کی ضمیر، ٹھیک ہے. اب قدرنا یہ چونکہ فعل ماضی ہے، اس کا روٹ اوپر ہم نے کہا قاف دال را، تو اگر باب تفعیل سے اس کو لے کے آ جائے گا تو قدر یقدر، باب تفعیل سے. فعل ماضی کا پہلا صیغہ قدر، فعل مضارع کا پہلا صیغہ یقدر. تو یہاں پہ قدر اگر ہم بنائیں گے قدر، تو اس پہ آپ گردان پڑھ لیجئے. صرف آپ کا جو گردان ہوتا ہے جو قدر، قدر، قدرو، قدرت، قدرتا، قدرنا، قدرت، قدرتما، قدرتم، قدرتی، قدرتما، قدرتن، قدرت، قدرنا. تو متکلم جمع کا صیغہ ہے. ہم نے، اب قدرہ اوپر ہم نے کہا تھا چونکہ یہ باب تفعیل سے ہے تو اس کا مصدر اوپر آ گیا تھا تقدیرن، قدر یقدر تقدیرن، جو اوپر آیا تھا تقدیرن، ٹھیک ہے. تو مقررہ انداز یا تقدیر جو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. قدرنا ہم نے یہ انداز مقرر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم نے اس کو یہ مقررہ انداز جو ہے یہ ہم نے کیا ہوا ہے ہو کے ساتھ. چونکہ یہ فعل ہے تو فعل کے بعد اس کا یہ مفعول ہے اور یہ اٹیچڈ ضمیر ہے، تو یہ ضمیر منصوب متصل کہلائے گی، متصلہ یا متصل. ہو واحد مذکر کے لیے ہے. کیوں مذکر؟ کیونکہ قمر جو ہے مذکر ہے، ٹھیک ہے، سماعی مذکر. تو والقمر، اور یہاں پہ قمر جو ہے یہ منصوب ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیے قدرناہ، ہم نے مقرر کیا ہے، ہم نے ایک انداز ہم نے بنا رکھا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، یا ہم نے مقرر کر رکھا ہے اس کا، ٹھیک ہے، ایک مقرر انداز میں ہم نے اس کو بنا رکھا ہے. اب یہاں پہ ہو بھی مفعول بھی ہے. دوسرا یہ والقمر جو ہے، القمر یہ ہے القمر، یہ اس لیے منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ایک انداز میں چاند کو بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. آگے آپ کا اور ایک اسم آ رہا ہے منازلہ. تو یہ آپ کا منزلن جو ہے اس کی جمع ہے منازلن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، منازلہ. تو یہاں پہ منازلو ہونا چاہیے تھا، یہ منازلہ کیونکہ یہ بھی مفعول بھی ہے. ہم جانتے ہیں کچھ وربس ایسے ہوتے ہیں، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں بعض اوقات 2 مفعول بھی کی ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات 3 کی. اور یہاں پہ قدرنا ایک ایسا ورب ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسا ورب ہے جسے 2 مفعول بھی کی ضرورت ہے. ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہم نے ایک انداز بنا رکھا ہے. اب پہلے کس کا انداز، دوسرا کیسا انداز، ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ قدرنا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے ایک انداز میں اس کو بنایا. کس کو؟ القمرہ. پہلا کس کو بنایا؟ القمرہ. تو قمرہ اس کا مفعول بھی اول. پھر منازلہ. اب قمر کے بارے میں، قمر کا کون سا انداز ہم نے بنا رکھا ہے؟ منازلہ اس کی منزلیں، ٹھیک ہے، اس کی شیپس آپ کہہ سکتے ہو، اس کے سٹیجز آپ کہہ سکتے ہو، اس کا میننگ منازلہ. تو آپ اس کی
شکلیں کہہ سکتے ہو نارمل لینگویج میں، سٹیجز، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قدرناہ القمر منازل والقمر قدرناہ منازل والقمر، اور ہم نے چاند کی قدرناہ، ہم نے اس کے جو ہے مقررہ انداز میں بنائے ہیں. کیا بنائے ہیں؟ منازل، سٹیجز، مختلف سٹیجز، مختلف شکلیں. ٹھیک ہے. اب آگے حتی یہاں تک کی، اس کا میننگ یہاں تک کی. ٹھیک ہے. اور حتی یہاں تک کی یہ حروف کی کیٹیگری ہے. تو عاد یہ فعل ماضی ہے، اس کا روٹ ورڈ عین واو اور دال. تو عاد یعود. ٹھیک ہے. اگر اس کو بنائیں گے عود یوعد، تو یہ بنے گا فتح یفتح. تو باب فتح یفتح سے عاد یعود. عاد میں چونکہ اس کے بیچ میں جو روٹ ورڈ کے بیچ میں آف کا یہ واو ہے، عرفی علت ہم جانتے ہیں، عرفی علت اگر بیچ میں آ رہا ہے تو آف کی جو سیگے بنیں گے اس میں آف کی چینجز ہوں گی، آپریشن ہوگا. ٹھیک ہے. چونکہ عرفی علت ہے، کمزور حرف ہے. اور اس میں ایک قانون یہ ہے کہ اگر آپ کے بیچ میں واو آ رہا تو یہ اجوف ہے. اجوف کے ماں قبل آپ کا فتح ہے، ماں بعد بھی فتح ہے، تو یہ ماں قبل کے ایکولنٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو واو جو ہے یہ الف میں بدل جاتا ہے، کیونکہ الف کی جو ہے اس کے ماں قبل آپ کا عین ہے جس پہ فتح ہے. تو فتح کے لیے جو سوٹیبل حرف ہے وہ الف ہے، اور فلت میں سے تو بن جائے گا عاد. تو یہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو عین واو دال مادے پہ، اس کا مطلب ہے لوٹنا، یعنی کوئی ایسی چیز جس کا ابتدا میں کوئی ایک چیز تھی، اب پھر یہ کہیں دوسرے اینڈ پہ چلا گیا، لیکن اس کے بعد پھر واپس لوٹ گیا. اپنی اوریجنل حالت پہ لوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے عاد عین واو دال. ٹھیک ہے. اب چونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو وہ ایک لوٹا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے یہاں تک کہ وہ لوٹتا ہے. تو یہاں تک کہ وہ لوٹتا ہے، یعنی اپنی اوریجنل جو اس کا جو سٹیج تھا، اوریجنل شکل تھی، وہاں تک ہی لوٹتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے کل ارجونی. کل ارجونی میں اصل میں آپ کا حرف جارہ کا زبر، پھر الف لام پلس ارجون، ارجون. ٹھیک ہے. اب یہ ارجون جو ہے، اس کا یہ جو عرب میں جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں، تو جب ان پہ کھجوریں آتی ہیں، جو پھل آتے ہیں اس پہ، تو جب وہ کھجور کے پھل سارے ختم ہو جاتے ہیں، جب اسے توڑ دیے جاتے ہیں، وہاں پہ جو آپ کا جو برانچز بچتی ہے اس کی، جن پہ وہ پھل ہوتا ہے، تو جب وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، جب وہ خشک ہو جاتی ہے نا، تو یہ یہاں اس سٹیج کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ اس ایگزامپل کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ لے کے آ رہے ہیں. یعنی ایک وہ کھجور جس پہ جو اب ان برانچز پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان شاخوں پہ ہوتا ہے، جب وہ پھل اس پہ توڑ دیے جاتے ہیں تو اس برانچ کو کہتے ہیں ارجون. ٹھیک ہے. ارجون. اب یہاں پہ اگر ہم ابھی اس کو شاخ لکھ لیں ابھی شارٹ کٹ میں، ٹھیک ہے، یا ٹہنی، الارجون، یہاں خاص ٹہنی سے مراد ہے وہی والی ٹہنی. ٹھیک ہے. جب اس وقت جو پھل ہوتا ہے اس پہ، یعنی ایسی ٹہنیوں پہ جن پہ پھل آتا ہے، وہ ٹہنیاں یہاں مراد ہے، وہ شاخ مراد ہے. اب کل جو ہے ہم جانتے ہیں کا فتح کے ساتھ یہ حرف جارہ ہے، تو یہ اسم کو کیا بنائے گا؟ مجرور، اس لیے بن گیا ہے کل ارجونی. ٹھیک ہے. اب اس کا معنی ہے کی طرف، لائک دیٹ، کل ارجونی، اس شاخ کی طرح. ٹھیک ہے. حتی عاد، یہاں تک کہ وہ لوٹتا ہے، یعنی وہ مطلب قمر لوٹتا ہے، کل ارجونی، اس شاخ کی طرح. ٹھیک ہے. اب آگے ہے ارجونی القدیمی. اب چونکہ یہ القدیمی ہے، یہ جار، یہ مجرور بن چکا ہے، اور یہ مجرور اس لیے کیونکہ ارجون کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن ہے، ایک مرکب ہے مضاف مضاف الیہ. تو اس کو ہم ایسے کیوں بنا سکتے ہیں؟ اگر یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو ارجون القدیم. تو اگر یہ ارجون تھا،
ارجون القدیمی، تو بن گیا اس کا جار یہ ہے مضاف مضاف الیہ. تو قدیم کہتے ہیں پرانے کو، اولڈ تو پرانی شاخ. قل ارجون القدیم، پرانی وہ شاخ، چونکہ الف لام کے ساتھ ہے ارجون، تو پرانی وہ شاخ، ٹھیک ہے، اس کھجور کے درخت کی جب اس پہ پھل آتا ہے، جب وہ پھل گر جاتا ہے تو جہاں وہاں اینڈ پہ جو شاخ بچتی ہے یہاں وہ مراد ہے. تو لیکن اس شاخ میں بھی ایک بار وہ شاخ پہ پھل نیچے آتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے جو ہے ڈرائی اپ ہو جاتی ہے، تو یہاں وہ شاخ مراد ہے. ٹھیک ہے، تو قل ارجون القدیم جب اس کے ساتھ الف لام اور کاف بھی ڈال دیتے ہیں تو پرانے شاخ کی طرح کا میننگ نکالیں گے. قل ارجون القدیم، چونکہ یہاں کھجور مراد ہے، الف لام کے ساتھ ہے، تو ہم لکھیں گے اس کا معنی کھجور کی شاخ کی طرح. ٹھیک ہے، تو حتی عاد، یہاں تک کہ وہ قمر، وہ چاند لوٹتا ہے، کل ارجون القدیم، اس کھجور کے شاخ، پرانی کھجور کی شاخ کی طرح، یعنی جیسا وہ خشک ہو جاتا ہے، یعنی بالکل وہ اب دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے وہ شاخ. اور ایسے ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ اگزامپل فرما رہے ہیں، یعنی اپنی آیت کو بیان فرما رہے ہیں چاند کی. تو یہاں پہ بیسیکلی کیا مراد ہے؟ چونکہ یہاں پہ ہے والقمر قدرناہ منازل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مقررہ انداز میں یا مقرر کر رکھی ہیں. کیا بنایا ہے؟ کس کے بنائے ہیں؟ القمر، چاند کے، منازل، اس کی سٹیجز، اس کی شکلیں. اب وہ شکلیں یعنی یہ کس طرح بنتی ہیں، یہاں پہ آگے اس سینٹنس میں وہی استعمال جو ہے فرما رہے ہیں. وہ شکلیں کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہی اسی انداز میں ہے جیسے کہ ایک ٹہنی جو ہے کھجور کے پیڑ کی ٹہنی، وہ ٹہنی جس پہ پھل آتا ہے، تو جب اس پہ پہلے ارلیئر سٹیج میں اس پہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اس پہ پھل آتا ہے، پھر پھل پک جاتا ہے، پھر فائنلی پھل کی اوریجنل شیپ بن جاتی ہے، پھر وہ اس سے پھل جو ہے توڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ ٹہنی جو ہے اس کے بعد وہ دھیرے 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 خشک ہو جاتی ہے، اور پھر ایک سٹیج پہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے چاند کے سٹیجز کو مقرر کیا ہے. اب ہم جانتے ہیں اس کا ہم ویژولائزیشن خود آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ جب چاند نکلتا ہے تو جو پہلا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مہینے کا پہلا دن، تو تھوڑا سا چاند نظر آتا ہے، پھر دھیرے دھیرے فل بن جاتا ہے چاند. یعنی گویا جب یہ چاند فل بن گیا تو یہ کھجور اس کھجور کی طرح ہے جب وہ کمپلیٹ پک جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ کھجور توڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ ٹہنی نظر آتی ہے، پھر وہ ٹہنی دھیرے 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 ایک سٹیج پہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی پیک جب چاند کمپلیٹ ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند، پھر اس کے وہ گھٹ جاتا ہے دھیرے دھیرے، تو ایک سٹیج پہ وہ بالکل غائب ہی ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. والقمر، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے چاند. قدرناہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے مقرر کیا ہے، ہم نے اس کی تقدیر مقرر کیا، ہم نے اس کے مقررہ انداز میں پیدا کیا. کس کو کیا انداز میں پیدا کیا ہے چاند کا؟ منازلہ، اس کی منزلیں، اس کی شکلیں، اس کے ویریس سٹیجز، حتی یہاں تک کہ عاد، وہ لوٹ جاتا ہے، قل ارجون القدیم، پرانے کھجور کی شاخ کی طرح. تو یہ آج کی ہماری 2 آیات تھی. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کو نکالا جائے یوزنگ صرف اور نحو کی بنیادی قواعد سے. تو آئی ہوپ کہ یہ آج کلیئر ہو گیا انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.